السلام علیکم، ہمارے ساتھ وقت گزارنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ آج ہم لاہور ہائی کورٹ کے ایک ایسے فیصلے پر بات کرنے والے ہیں جس کا تعلق براہ راست خاندانی جائیداد اور اسلامی وصیت سے ہے۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو بہت سے خاندانوں کو حقیقت میں متاثر کرتا ہے، تو آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ اس گفتگو کے بعد آپ کو بالکل صاف سمجھ آ جائے گا کہ اسلامی قانون میں وراثت کے حقوق کتنے پکے ہیں اور کیسے ایک چھوٹی سی غلطی خاندانوں کو دہائیوں تک عدالتوں میں الجھا سکتی ہے۔ تو سب سے پہلا اور بنیادی سوال جس پر یہ پورا کیس کھڑا ہے وہ یہ ہے کہ کیا کوئی شخص اپنی وصیت کے ذریعے شریعت میں طے شدہ وارثوں کے حصے بدل سکتا ہے؟ کیا وصیت قانون وراثت سے بالا تر ہو سکتی ہے؟ یہی وہ سوال تھا جس کا جواب عدالت نے دینا تھا۔ چلیں سب سے پہلے اس بنیادی اصول کو سمجھتے ہیں جس پر وراثت کا سارا نظام کھڑا ہے۔ یہ ایک بہت ہی سادہ لیکن انتہائی گہرا اصول ہے، اور وہ اصول یہ ہے، پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث اس پورے معاملے کا نچوڑ ہے کہ وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں، یعنی جس شخص کا حصہ اللہ نے قرآن میں مقرر کر دیا اسے وصیت کے ذریعے نہ تو اس کے حق سے زیادہ دیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے محروم کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قانونی وارث آخر ہے کون؟ تو دیکھیں، اسلامی قانون میں قانونی وارث وہ قریبی رشتہ دار ہیں جن کے حصے قرآن و سنت میں بالکل واضح طور پر بتا دیے گئے ہیں، جیسے کہ اولاد، والدین اور میاں بیوی۔ یہ اصول صرف انہی لوگوں پر لاگو ہوتا ہے۔ آئیے اب اس اصول کو ایک حقیقی کیس کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ یہ کہانی ایک ایسے خاندان کی ہے جو ایک ہی زمین کے ٹکڑے کے لیے کئی دہائیوں تک قانونی جنگ لڑتا رہا۔ تو یہ ہے اس خاندان کا شجرہ۔ دین محمد صاحب زمین کے اصل مالک تھے اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ان کے انتقال کے بعد قانون کے مطابق جائیداد ان کے 2 بھائیوں جنگ اور سما کی اولاد میں برابر تقسیم ہونی تھی۔ اس کیس میں ایک طرف جنگ صاحب کے ورثہ تھے اور دوسری طرف سما صاحب کے۔ معاملہ بالکل سیدھا سادہ تھا۔ زمین کو قانون کے مطابق دونوں بھائیوں کے خاندانوں میں تقسیم ہونا تھا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ تو پھر گڑبڑ کہاں ہوئی؟ ایک خفیہ دستاویز نے اس خاندان کو نسل در نسل عدالتوں کے چکر لگانے پر مجبور کر دیا۔ تو یہ سارا تنازع شروع کیسے ہوا؟ اس سب کے پیچھے ایک ایسی دستاویز تھی جس نے سارے معاملے کو الٹ کر رکھ دیا۔ ذرا اس ٹائم لائن کو دیکھیں۔ 1945 میں ایک خفیہ انتقال ہوتا ہے اور اس کا پتہ خاندان کی دوسری شاخ کو کئی دہائیوں بعد چلتا ہے، اور پھر 2000 کی دہائی میں مقدمہ شروع ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی بہترین مثال ہے کہ بروقت قانونی مشورہ نہ لینے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اگر شروع میں ہی لیگل برج LLP جیسے ماہرین سے رہنمائی لی جاتی تو خاندان اس طویل اور مہنگی قانونی جنگ سے بچ سکتا تھا۔ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ قانونی نقطہ سامنے آیا۔ مدعا علیحان نے اپنے تحریری جواب میں کہا کہ زمین انہیں تحفے میں ملی تھی، لیکن جب عدالت میں ثبوت پیش کرنے کی باری آئی تو انہوں نے وصیت کی دستاویز سامنے رکھ دی۔ تحفہ اور وصیت 2 بالکل الگ چیزیں ہیں۔ اس تضاد نے ان کے پورے کیس کی بنیاد ہی ہلا دی۔ یہیں پر لیگل برج LLP جیسے قانونی ماہرین کا کردار اہم ہو جاتا ہے، جو یقینی بناتے ہیں کہ قانونی دستاویزات بالکل واضح اور ہر قسم کے تضاد سے پاک ہوں۔ اب ہم فیصلے کے سب سے اہم اور طاقتور حصے کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی جج صاحب نے اس قانون کی بنیاد براہ راست اسلام کے سب سے مستند ذرائع قرآن اور سنت سے کیسے جوڑی، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جج صاحب نے بہت خوبصورتی سے قانون کے ارتقاء کو واضح کیا۔ انہوں نے بتایا کہ پہلے سورۃ البقرہ میں وصیت کرنے کی ہدایت تھی، لیکن پھر سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے خود ورثہ کے حصے مقرر فرما دیے، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اصول پر مہر لگا دی کہ جس کا حصہ اللہ نے مقرر کر دیا اس کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ اور اپنے فیصلے کو مزید مضبوط بنانے کے لیے عدالت نے کسی ایک نہیں بلکہ حدیث کی کئی مستند کتابوں کے حوالے دیے۔ سب سے پہلے جامع الترمذی سے یہ حدیث پیش کی گئی۔ اس کے بعد اسی اصول کو ثابت کرنے کے لیے سنن نسائی کا حوالہ بھی فیصلے میں شامل کیا گیا، اور پھر سنن ابو داؤد کا حوالہ دے کر عدالت نے یہ بات بالکل واضح کر دی کہ یہ کوئی معمولی اصول نہیں بلکہ ایک ایسا متفقہ شرعی قانون ہے جس پر تمام اسلامی علماء کا اجماع ہے۔ تو سب کا نتیجہ کیا نکلا؟ عدالت نے قرار دیا کہ وراثت کا اسلامی قانون کوئی عام قانون نہیں، یہ الہامی قانون ہے، اور اسی لیے
اس سے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانون جیسے کہ قانون میعاد یعنی لمیٹیشن پیریڈ پر بھی فوقیت حاصل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وراثت کا حق وقت گزرنے سے ختم نہیں ہوتا۔ ان پیچیدہ معاملات کو سمجھنے کے لیے گہری مہارت چاہیے، اور لیگل برج LLP جیسی عالمی سطح کی فرمیں اسی لیے موجود ہیں کہ وہ مذہبی اور ریاستی دونوں قوانین کو سامنے رکھ کر بہترین رہنمائی فراہم کر سکیں۔ ان تمام دلائل اور ثبوتوں کی روشنی میں آئیے اب دیکھتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے آخر کار کیا فیصلہ سنایا اور اس دہائیوں پرانے تنازع کو کیسے ختم کیا۔ عدالت کا فیصلہ بالکل صاف اور دو ٹوک تھا۔ وہ خفیہ انتقال میوٹیشن نمبر 436 جو ایک جعلی وصیت کی بنیاد پر تھا، اسے کالا دم قرار دے دیا گیا۔ عدالت نے حکم دیا کہ موزہ چک عباس کی زمین تمام قانونی وارثوں میں ان کے شرعی حصوں کے مطابق فوری طور پر تقسیم کی جائے۔ البتہ دوسری زمین کا دعویٰ خارج کر دیا گیا کیونکہ اس کی ملکیت ثابت نہیں ہو سکی۔ اس فیصلے کی اصل روح یہ ہے کہ یہ قانونی وارثوں کے ان حقوق کا تحفظ کرتا ہے جو انہیں اللہ نے دیے ہیں۔ یہ فیصلہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کوئی بھی شخص وصیت کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر کے کسی بھی وارث کو اس کے حق سے محروم نہ کر سکے۔ ایسے تنازعات سے بچنے کے لیے پہلے سے ہی لیگل برج LLP جیسے ماہرین سے اسٹیٹ پلاننگ پر مشورہ لینا ایک بہت ہی ذمہ دارانہ قدم ہے۔ اور آخر میں بس یہ یاد رکھیں کہ اپنے حقوق کی حفاظت کا پہلا قدم ان کے بارے میں جاننا ہے۔ اگر آپ اپنے حقوق کو جانتے ہیں تبھی آپ ان کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلامی قانون کے تحت آپ کسی بھی قانونی وارث کے حق میں وصیت نہیں کر سکتے۔ یہ کیس ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خاندانی جائیداد جیسے حساس اور پیچیدہ معاملات میں انصاف کو یقینی بنانے اور مستقبل کے جھگڑوں سے بچنے کے لیے شروع سے ہی ایک تجربہ کار قانونی مشیر سے رہنمائی حاصل کرنا سب سے بہتر ہے۔ اس سلسلے میں لیگل برج LLP جیسی ذمہ دار فرم سے مشورہ کرنا ایک بہت ہی دانشمندانہ فیصلہ ہو سکتا ہے۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ۔ اگر یہ معلومات آپ کے لیے مفید تھیں تو اسے ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جنہیں اس کی ضرورت۔ When the world needs protection, it chooses Legal Bridge Corporate Law Firm. Build strong. Grow global. Start today.